الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین من کان نبی وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انما انا بشر مثلکم قال اللہ تبارک و تعالی فی محل آخر قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایکم مثلی صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المتین المبین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والعاملین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ جل مجدہ الکریم کا بہت بڑا احسان عظیم اور اس کا شکر، اس کی نعمتیں، اس کی کرم نوازیاں کہ مولا تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اور ساری امت کو ربیع الاول جیسی گھڑیاں، سعادتیں، مبارک دن نصیب فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگیوں میں ربیع الاول جیسی خوشیاں بار بار نصیب فرمائے۔ پروردگار عالم ساتھ ہی ساتھ مجھے اور آپ کو، ساری امت کے مومن مسلمانوں کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بے انتہا عقیدت اور محبت اور الفت اور انس و چاہت رکھنے کی مولا خوب توفیق عطا فرمائے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ ڈاکٹر علامہ اقبال نے فرمایا، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ یعنی حضور کی محبت میں ہی اگر کمی ہے تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، فطرات، رمضان، یہ سارا سب کچھ بیکار ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ حضور کی محبت کے ساتھ تمام عبادتیں کامیاب ہیں۔ حضور کی محبت کے ساتھ ہر عمل ہمارا جو ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول اور قابل قبول ہے۔ اسی لیے حضور کی محبت ساری امت کے لیے بے حد ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے جان، مال اور اپنے رشتہ دار، اپنی اولاد، اپنے گھر والے، اپنے خاندان والے، اپنی قیمتی چیزوں سے بڑھ کر حضور سے ہمیں محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں تو بے شمار دنیا میں نعمتیں پیدا فرمائی ہیں۔ آپ ان بلند و بالا پہاڑ کو دیکھیں گے تو یہ ایسے عظیم الشان اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں جن کے بارے میں ذکر آتا ہے کہ یہ اللہ نے زمین کو روکنے کے لیے میخ کے طور پر اللہ نے آسمانوں کو بنایا۔ یعنی اگر ان پہاڑوں کو نہ بناتا تو یہ زمین ہلنے لگتی،
کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی اوپر کبھی نیچے ہوا کرتی، تو اللہ نے زمین کا بیلنس برقرار رکھنے کے لیے ان پہاڑوں کو پیدا فرمایا۔ ان نعمتوں کو دیکھیں اللہ نے کیسے عظیم الشان پہاڑ عطا فرمائے کہ ہمارے آنکھوں کی نگاہیں تھک جاتی ہیں، لیکن یہ پہاڑ کی اونچائیاں ختم نہیں ہوتی، اتنے بلند و بالا اللہ نے پہاڑ بنائے۔ تو ایسے پہاڑوں کی مثل دنیا میں کوئی نہیں لا سکتا۔ کوئی ہے جو ایسے پہاڑ بنا کر کے دکھائے؟ کوئی نہیں ہے۔ اللہ کی زمین دیکھیں، یہ اللہ تعالیٰ کی یہ بھی ایک نعمت ہے۔ اللہ نے جتنی نعمتیں بنائی ہیں ساری نعمتیں لاجواب بنائی ہیں۔ اللہ کی یہ زمین دیکھیں، کائنات میں کوئی ایسا شخص ہے جو زمین جیسی مثال بنا کر کے دکھائے؟ زمین جیسی کوئی چیز بنائے ہے کوئی دنیا میں؟ کوئی نہیں ہے۔ ہماری نگاہیں تھک جاتی ہیں، ہماری زندگیاں ختم ہو جاتی ہے، لیکن اللہ کی بنائی ہوئی ہم جو ہے ساری زمین گھوم نہیں سکتے۔ اللہ کی یہ نعمت کتنی بڑی نعمت ہے۔ آپ جو ہے آنکھوں کو اٹھائیے، آسمان دیکھیے، آسمان کا شامیانہ اللہ نے لگایا۔ یوں تو قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے 7 آسمان اور 7 زمین بنائے ہیں۔ ہم جو ہے ایک آسمان تک نہیں پہنچ سکتے، ہماری زندگیاں ختم ہو رہی ہیں۔ ہم ایک آسمان تک نہیں پہنچ سکتے ہیں، ہماری زندگیاں ختم ہو رہی ہیں۔ اگر ہم اس دنیا میں رہتے ہیں، اگر کرنٹ چلا جاتا ہے تو اجالوں کے لیے جو ہے سارے شہروں میں ہزاروں دیے جلائے جاتے ہیں، تب جا کے تھوڑا سا اجالا ہوتا ہے۔ رات کا اندھیرا آپ دیکھیں گے، رات میں اگر بجلی چلی گئی تو آپ کیا کرتے ہیں؟ گھروں میں ٹارچ جلاتے ہیں، گھروں میں ایمرجنسی لائٹ جلاتے ہیں، یو پی ایس کے بتیاں جلاتے ہیں، تو ہر گھر میں اجالا ہی اجالا ہوتا ہے۔ یعنی ساری دنیا مل کر بھی اگر سارے گھروں میں آپ جو ہے اگر بتیاں جلائیں، اس کو جلانے کے لیے قندیلیں لگائیں، لائٹ جلائیں، ٹارچ جلائیں، پھر بھی دیکھیے اللہ تعالیٰ کے سورج کے سامنے ہماری ساری روشنی کچھ بھی نہیں ہے۔ ساری رات اگر ہم ساری دنیا مل کر بھی اگر جلاتے رہیں، روشنیاں جلائیں، لائٹ پر لائٹ لگائیں، پھر بھی آپ دیکھیں گے جہاں پر ہم نے تھوڑا سا اجالا ڈالا اس کے سوا آپ اوپر جا کے آسمانوں میں دیکھیں، سارے جنگلات ہر جگہ ہمیں اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا ہے۔ لیکن اللہ کی ایک نعمت سورج دیکھیے، ایک اللہ نے نور کا ایک ایسا پتلا بنایا کہ وہ ہے ہزاروں میل آسمانوں میں، لیکن جب وہ روشنی ڈالتا ہے تو اس کے روشنی کے سامنے ہماری زندگی بھر کی نعمتیں بیکار ہو جاتی ہیں، ہماری زندگی بھر کے محنتیں بیکار ہو جاتے ہیں، ہمارے سارے اجالے سورج کی روشنی کے سامنے کچھ نظر نہیں آتے۔ تو اللہ نے جتنی نعمتیں بنائی ہیں یہ سارے لاجواب نعمتیں ہیں۔ ہم انسانوں کو دیکھ لیجئے، اللہ نے انسانوں کو کیسی نعمت بنایا۔ اگر ڈاکٹر ہمارے ٹوٹے ہڈیوں کو جوڑتا ہے، ٹوٹے پیروں کو جوڑتا ہے، بنا آنکھ والے کے آنکھ میں جو ہے آنکھیں فٹ کر کے اسے روشنی دیتا ہے، اور جو ہے بہت سارے ہمارے جسم کے پارٹ بدلے جاتے ہیں، ہمارے جسموں میں بے شمار تغیرات کیا جاتا ہے، یہاں کا چمڑا نکال کر کے وہاں لگایا جاتا ہے، بے شمار عدل و بدل، رد و بدل ہمارے جسم میں ہوتا ہے، لیکن آج تک کوئی ماہر، کوئی ڈاکٹر، کوئی حکیم، کوئی دوائی دینے والا دنیا میں ایسا نہیں پیدا ہوا جو ایک مردہ انسان کو زندہ کر دے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی یہ بھی ایک نعمت ہے۔ تو اللہ نے انسانوں کو جو جان دی وہ بھی نعمت ہے، اللہ نے زمین بنایا جو ہے یہ بھی نعمت ہے، اللہ نے آسمان بنایا یہ بھی نعمت ہے۔ دیکھیے آپ جو ہے دنیا کا کوئی بھی انسان کتنا بھی کچھ کر لے، لیکن قدرتی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ جو درختوں کو اگاتا ہے، جو ہمیں اناج دیتا ہے، ایسا اناج قدرتی طور پر جو ہے دینے والا آج تک دنیا میں کوئی حکیم جو ہے اور کوئی ماہر آج تک پیدا نہیں ہوا، کوئی سائنٹسٹ پیدا نہیں ہوا۔ تو پتہ کیا چلا، معلوم کیا ہوا؟ اللہ جتنی چیزوں کو بناتا ہے وہ کمال والی بناتا ہے، اللہ جتنی چیزوں کو بناتا ہے وہ بے مثال بناتا ہے، اللہ جتنی چیزوں کو بناتا ہے وہ بے عیب بناتا ہے۔ تو حضرات محترم، یہ ساری مخلوقات ایک طرف اور حضور سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ نعمت جو ہے ایک طرف ہے۔ آپ جو ہے ساری دنیا کو جو نور ملا ہے، یہ آسمانوں کو نور ملا، یہ نبی کے
نور کا ایک حصہ ہے۔ یہ زمینوں کو جو نور ملا نبی کے نور میں سے ایک حصہ ہے، اور جو ہے سورج کو جو نور ملا یہ نبی کے نور میں سے ایک حصہ ہے۔ یہ جو چاند کو نور ملا ہے نبی کے نور میں سے ایک حصہ ہے۔ یہ ستاروں کی جو انجمن ہے یہ نبی کے نور میں سے ایک حصہ ہے۔ یہ ساری کائنات جو بنائی گئی ہے یہ نبی کے نور میں سے ایک حصہ ہے۔ جو نبی کے نور سے جب اتنی ساری دنیا بنائی گئی تو نبی کے نور کا عالم کیا ہوگا، تو نبی کے نور کا عالم کیا ہوگا؟ آئیے میں آپ کو سمجھاتا چلوں۔ درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات، دنیا میں جب بھی کوئی نئی چیز آتی ہے لوگ اسے تعجب سے دیکھتے ہیں۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوا چلوں، جب سب سے پہلے دنیا میں موبائل لانچ ہوا، بنایا گیا، وہ لوگوں کے سامنے منظر عام پر آیا، لوگ اسے دیکھ کر تعجب کرنے لگے، لوگ اسے دیکھ کر تعجب کرنے لگے۔ پہلے خط کا زمانہ تھا، خط لکھا جاتا، کئی دنوں کے بعد ہمارا خط دوسرے ملک ہو یا دوسرے شہر ہو، دوسرے قریہ ہو یا دوسرے تعلقات میں ہمارا خط کئی دنوں کے بعد لے جا کر کے پہنچایا جاتا۔ لیکن زمانہ اچانک ایسا آیا، بنانے والے نے جب موبائل بنایا تو ایسا لوگوں کو لگا کہ ہم یہاں بات کرتے ہیں فوراً ہماری بات امریکہ چلی جاتی ہے، ہم یہاں سلام کرتے ہیں تو ہمارا سلام جو ہے ابھی ایک ہی لمحوں میں ادھر ہمارا سلام ختم بھی نہیں ہوا، ابھی ادھر ہماری آواز بجتی رہتی ہے، سننے والے سعودی عرب میں جواب دے رہے ہوتے۔ تو بنانے والے نے کتنی کمال والی چیز بنائی۔ جب یہ چیز دنیا میں نکل کر کے جب دنیا والوں کے سامنے آئی، لوگوں کو یقین کرنا مشکل ہو گیا، کیونکہ پہلے خط کا زمانہ، یہ خط کاغذ سے لکھا ہوا، اسے لے جانے کے لیے کئی دن لگ جاتے ہیں، کئی مہینے ہو جاتے ہیں، لیکن یہ کیا آ گیا ہے، یہاں بولو تو وہاں سنائی دے رہا ہے، تو لوگوں کو اس پر یقین کرنا مشکل ہو گیا۔ لیکن جیسے جیسے جب دیکھتے گئے جب لوگوں نے اس کا عمل دیکھا، اس کا کمال دیکھا، اس کا کمال دیکھا تو لوگ سمجھتے چلے گئے، لوگوں کے ذہنوں میں بات اتر گئی کہ واقعی میں بنانے والے نے بڑی کمال کی چیز بنائی، بڑی کمال کی چیز بنائی ہے۔ آج اس سے پہلے دنیا میں ایسی کوئی چیز نہیں آئی، ہر کوئی آتا گیا اس کی تعریف کرتا گیا، ہر آنے والا آتا ہے اس کی تعریف کرتا چلا جاتا ہے، لیکن چند لوگ ایسے بھی آئے جو اس کو دیکھا اس کے اندر کمیاں نکالنے لگے، کمیاں نکالی، کہا یہ ایسا تھا، یہ ایسا ہے، اس میں ایسا ہونا چاہیے، یہ ایسا ہے، اس میں ایسا ہونا چاہیے تھا، اس میں یہ بھی ہونا چاہیے تھا، اس میں یہ بھی ہونا چاہیے تھا۔ یعنی بنانے والے کی کاریگری میں لوگ نقص نکالنے والے بھی دنیا میں موجود ہیں، بنانے والے کے قدرت میں اور کمال میں کمیاں نکالنے والے بھی موجود ہیں، اور اس کی تعریف کرنے والے بھی موجود ہیں۔ یہ ہر چیز کے بارے میں ہے، لیکن جب اللہ نے میرے اور آپ کے مصطفیٰ امام الانبیاء سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں کمال والا نبی بنا کر کے بھیجا تو دیکھنے والوں نے دو نظریے سے دیکھا، ان سے محبت کرنے والوں نے ان کی زندگی کو دیکھ کر بہت کچھ سیکھ لیا، اور ان کے راستے کہاں سے کہاں چلے گئے، اور غلطیاں نکالنے والے ان میں غلطیاں نکالتے چلے گئے، اور وہ لوگ کہاں سے کہاں پھسلتے اور گرتے ہوئے جہنم کے گڑھے کی طرف چلے گئے۔ تو لہٰذا یہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ نعمتوں کو بنانے والا خدا ہے، جس کے نعمتوں کی کوئی مثال نہیں دے سکتا، اس کے نعمتوں جیسا کوئی بنا نہیں سکتا، اس پاک پروردگار عالم نے ایک ایسی عظیم الشان نعمت اور ہستی دنیا میں بھیجی ہے جسے محبوب رب العالمین کہا جاتا ہے، جسے امام الانبیاء کہا جاتا ہے، جسے آمینہ کا لال کہا جاتا ہے، جسے پیار سے محمد الرسول اللہ کہا جاتا ہے۔ اللہ نے ایسے نبی کو بے عیب بنایا، بے مثال بنایا، لاجواب بنایا، ان کے جیسا کائنات میں نہ کوئی آیا ہے نہ آ سکتا ہے، ایسا نبی اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ تو دنیا میں چند لوگ آئے، ان کے اندر کمیاں نکالنے لگے،
نقص نکالنے لگے، ان کے اندر عیبوں کو تلاش کرنے لگے۔ یہ ہر زمانے میں لوگ رہتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف بولنے والے حضور کے زمانے سے لے کر آج تک حضور کے خلاف بولنے والے بھی آئے، ان کے نام پر جان دینے والے بھی آئے۔ تو حضرات محترم، ہر کوئی آتا گیا، نبی کو جس نے جس نظر سے دیکھا وہ حضور کی شان میں ویسے ہی تعریف بولتا چلا گیا، ویسے ہی وہ گنگناتا چلا گیا۔ چند کفار نے دیکھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر عیب تلاشنا شروع کر دیے، عیب نکالنا شروع کر دیے۔ جب اللہ نے حضور کو نور بنایا، اللہ کیا فرماتا ہے؟ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک تحقیق کے آ گیا تمہارے پاس ایک نور اور روشن کتاب۔ اللہ کیا فرماتا ہے قرآن میں کہ تحقیق کے آ گیا تمہارے پاس ایک نور اور روشن کتاب۔ اللہ حضور کا ذکر قرآن میں کیا کہتا ہے کہ تمہارے پاس محمد آئے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تمہارے پاس محمد آئے، تمہارے پاس میرا بندہ آیا، تمہارے پاس جو ہے احمد آئے۔ اللہ نے ایسا نہیں کہا، بلکہ اللہ حضور کو قرآن میں کیا کہتا ہے؟ نور کہتا ہے کہ اے لوگوں تمہارے پاس نور آ گیا۔ یہ نور کون ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ ان کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ اے لوگوں تحقیق کہ تمہارے پاس محمد یعنی نور آ گیا، تمہارے پاس ایک روشن نور آیا۔ حضرات محترم، تو اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ تمہارے پاس نور آیا۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے جب دنیا میں بھیجا تو لوگوں نے سمجھا کہ یہ ہماری طرح بشر ہیں، یہ ہماری طرح عام بشر ہیں، کیونکہ یہ بھی پیدا ہوئے، ہم بھی پیدا ہوئے، نبی دیکھتے تھے ہم بھی دیکھتے ہیں، نبی بولتے تھے ہم بھی بولتے ہیں، نبی کے چلنے کو دیکھا تو انہوں نے سمجھا نبی ہماری طرح ہیں، نبی کے اٹھنے کو دیکھا تو سمجھا نبی ہماری طرح ہیں، نبی کے سونے کو دیکھا تو سمجھا نبی ہماری طرح ہیں۔ لیکن ہم بتا دیں کہ نبی بشر ضرور ہیں، لیکن نبی کی بشریت میں جو ہے نورانیت ہے۔ حضور بشر بھی ہیں، ایک طرف بشر ہیں تو ایک طرف نور ہے، لیکن ہم دونوں طرف سے بشر ہی بشر ہیں، ہمارے اندر انسانیت کے سوا کچھ نظر نہیں آتا، لیکن حضور نور بھی ہیں اور حضور انسان بھی ہیں۔ حضرات محترم، آپ کو میں بتاتا چلوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں تشریف لائے، ماں کے پیٹ میں تھے۔ ماں جو ہے سائنسدان لکھتے ہیں بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو ماں کے ناف سے بچے کی ناف تک ایک تعلق جڑا ہوا رہتا ہے، ایک تعلق رہتا ہے جس کے ذریعے سے بچہ جو ہے ماں کا خون پیتا ہے، ماں کا خون پیتا ہے، جس کے ذریعے سے بچہ ماں کے پیٹ میں کئی مہینوں تک زندہ رہتا ہے، ماں کے پیٹ میں کئی مہینوں تک زندہ رہتا ہے۔ اللہ اسے ماں کے پیٹ میں روزی اور رزق پہنچاتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے جسے ہم سمجھ نہیں سکتے۔ تو سائنسدان ڈاکٹر ماہر کہتے ہیں کہ بچے کی ناف سے لے کر ماں کی ناف تک ایک تعلق رہتا ہے جس سے اس کا کنیکشن رہتا ہے، اور جیسے ہی بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آیا تو اس کی ناف ماں کے پیٹ سے کاٹ کر جدا کی جاتی ہے۔ یہ کئی ہماری ماں بہنیں نے دیکھا ہے، ڈاکٹر بھی جنہیں معلوم ہے جو یہ کام کرتے ہیں ان لوگوں نے دیکھا ہے، آپ بھی سنا ہوگا۔ لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں اس پیدا ہو کر کے تشریف لائے تو آپ کا تعلق ماں سے بالکل نہیں تھا، یعنی آپ کی ناف کٹی ہوئی آپ دنیا میں پیدا ہو کر کے آئے، آپ ناف کے کٹے ہوئے ساتھ میں دنیا میں تشریف لے کے آئے۔ جب بچے کو پیٹ سے باہر نکالا جاتا ہے ماں کے، تو ڈاکٹر جب ماں باپ کو دیتے ہیں تو وہ خون میں لت پت ہو کر گندا ہو کر بچہ دنیا میں آتا ہے، اسے لے جا کر کے پوچھا جاتا ہے، کئی کپڑوں سے صاف کیا جاتا ہے، تب جا کر کے جسم سے گندگی نکلتی ہے۔ لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں پیدا ہو کر تشریف لائے، اس زمانے کی مائیں اٹھاتی ہے، کیوں؟ تاکہ ہم نبی کو نہلائیں۔ ہر بچہ دنیا میں آتا ہے گندا پیدا ہو کر کے آتا ہے، تو ان لوگوں نے سمجھا کہ یہ بچہ بھی دوسرے بچوں کی طرح ہے۔ ماؤں نے جب بچے کو گود میں اٹھا کر کے جب نہلانے کے لیے غسل خانے کی طرف گئے، جیسے ہی لے جا کر کے ابھی
نہلانے کا ارادہ کرتے ہیں، غیب سے آواز آتی ہے کہ اے مائیں خبردار رہنا، یہ بچہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، یہ امام الانبیاء ہیں، یہ سید الانبیاء ہیں، یہ ماں کے پیٹ سے پاک اور صاف بن کر کے اس دنیا میں پیدا ہو کر کے آئے ہیں، ان کے اندر کوئی عیب تلاش نہ کرنا۔ تو حضرات محترم، ہر بچہ دنیا میں آتا ہے تو گندا پیدا ہو کر کے آتا ہے، ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے تو خون میں لت پت ہو کر آتا ہے، نبی آئے تو ایسے پاک اور صاف ہو کر آئے، جتنی مائیں حضور کو دیکھنے آتی تھی ہر کوئی حضور کے چہرے کا دیوانہ بن جاتی تھی، ایسا بے مثل و بے مثال لاجواب اور جو ہے بے عیب اللہ تعالیٰ نے حضور کو ماں کے پیٹ سے ہی پیدا فرمایا۔ آپ حضور کی ساری زندگی دیکھ لیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھا کرتے تھے، لیکن نبی کے جسم پر ایک مکھی بھی بیٹھے اس کی مجال نہیں ہے، مکھیاں نبی کے جسم پر بیٹھا نہیں کرتی، مکھیاں بیٹھتی کن پر ہے؟ جن کے بدن پر پسینہ نکلتا ہے، جن کے جسم سے گندگی نکلتی ہے، بو آتی ہے، گندگیوں پر مکھیاں بیٹھا کرتی ہے، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے نور والا بنا کر بھیجا، جس کا جسم نورانی ہو اس کے جسم پر مکھیاں نہیں بیٹھا کرتی، مکھیاں گندے جسم پر بیٹھا کرتی ہے۔ ہمارے بالوں میں جوئیں نکلتی ہے، ہمارے بالوں میں جوئیں نکلتی ہے، لیکن نبی کے جسم میں کبھی جوئیں نہیں پڑتی تھی، کیونکہ جہاں گندا سر رہتا ہے وہاں جوئیں نکلتی ہیں، پیدا ہوتی ہے، لیکن نبی کا جسم نورانی ہے، ان کے بال نورانی ہیں، اور نورانی بالوں میں، نورانی سروں میں جن کے بدن سے خوشبو مہکتی تھی ان کے بالوں میں جوئیں نہیں پڑتی تھی۔ حضرات محترم، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم ہے، آپ جہاں دیکھیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پیدائش میں دیکھیں، اللہ نے آپ کو بے مثال بنایا، ماں کے پیٹ میں رکھا، بے مثال بنایا، دنیا میں آئے اللہ نے آپ کو بے مثال دنیا میں لایا۔ حضرات محترم، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری زندگی کو اللہ نے بے عیب رکھا اور پاک اور صاف رکھا، بے مثال، اور اللہ نے لاجواب آپ کو بنایا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو ایسے بے مثال لاجواب نبی کے امتی ہونے پر فخر کرنے اور ان کا شکریہ ادا کرنے، مرتے دم تک اس ذات سے ہمیں محبت کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، میں آپ کو بتاتا چلوں، صحابہ نے حضور کو دیکھا، صحابہ نے حضور کو دیکھا، نبی روزہ رکھتے تھے، روزہ رکھتے تھے۔ کیسا روزہ؟ یہ ہماری طرح روزہ نہیں، وصال کا روزہ رکھتے تھے۔ ہم سحری میں کھاتے ہیں، سحری میں کھاتے ہیں اور دن بھر ہمارے اندر سستی، آنکھوں میں کمی، بدن پر ہمارے اندر کمی آ جاتی ہے، سستی نظر آتی ہے، کام میں جانا اچھا نہیں لگتا، ہمیشہ سونے کو دل کرتا ہے۔ ہمارے روزے ایسے ہوتے ہیں، لیکن نبی روزہ رکھتے، سحری میں کچھ نہیں کھاتے، رات آئی رات میں بھی کچھ نہیں کھاتے، نہ رات میں کھاتے نہ دن میں کھاتے، بنا کھائے پیے روزہ رکھتے۔ ایک دن گزر گیا، دوسرا دن آیا، نبی نے پھر ویسے ہی روزہ رکھا، کئی دن تک نبی وصال کا روزہ رکھتے، نہ دن میں کھاتے نہ رات میں کھاتے۔ صحابہ نے دیکھا یہ کیا بات ہوئی کہ نبی روزہ رکھ رہے ہیں، تو صحابہ نے سمجھا کہ ہم بھی نبی کے جیسا روزہ رکھ لیں گے، تو انہوں نے روزہ رکھنا شروع کیا، نبی کے جیسا روزہ رکھنا شروع کیا۔ سحری میں کچھ نہیں کھاتے، رات میں کچھ نہیں کھاتے، دن میں کچھ نہیں کھاتے۔ اس طرح سے جب روزہ رکھنا شروع ہو گئے تو صحابہ اب بیمار پڑ رہے ہیں، کمزوریاں آ رہی ہے، ان کے اندر چلنے کی طاقت نہیں ہے، بدن میں کمزوری آ گئی، ہر کوئی بیمار پڑ رہا ہے۔ میرے مصطفیٰ آ گئے، صحابہ کو دیکھا، پوچھا، اے میرے صحابیوں، یہ تمہارے اندر بیماری کیسی ہے؟ یہ تمہارے اندر کمی کیسی ہے؟ یہ تمہارے جسم میں ایسی کمزوریاں کیوں پائی جا رہی ہیں؟ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم نے آپ کو دیکھا تو ہم نے سوچا کہ ہم بھی آپ کے جیسا بنا کھائے پیے روزہ رکھ لیں گے۔ تو نبی نے فرمایا، ایکم مثلی، اے میرے صحابہ بتاؤ تم میں سے کون ہے میرے جیسا، تم میں سے کون ہے جو میرے جیسا؟ میرے جیسا تم میں کوئی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی اگر میں کئی سالوں تک بھی بھوکا رہوں تو اللہ مجھے غیب سے کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے، مجھے کھانے کی
کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے پینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں اگر ساری زندگی بنا کھائے پیے بھی گزار دوں تو مجھے کھانے پینے کی حاجت نہیں ہوتی۔ اے میرے صحابہ، تمہیں کھانا بھی پڑتا ہے جینے کے لیے، تمہیں پینا بھی پڑتا ہے جینے کے لیے، لیکن میں بنا کھائے پیے بھی زندگی گزار سکتا ہوں، مجھے کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ خود کھانا جو ہے، کھانا خود وہ جو ہے میرا محتاج ہے۔ تو حضرات محترم، ایسا نور والا نبی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بنایا۔ صحابہ کی آنکھیں کھل گئی، آپ نے دیکھا کہ ہم نبی کو اپنے جیسا سمجھتے تھے، اور ہم نے یہ سمجھا کہ ہم بھی نبی کے جیسا بنا کھائے پیے روزہ رکھ لیں گے، لیکن ہمیں معلوم ہوا کہ ہم نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جیسے نہ روزے رکھ سکتے ہیں، نہ ان کی جیسی زندگی گزار سکتے ہیں، کیونکہ اگر وہ کھاتے بھی نہیں، وہ پیتے بھی نہیں، اگر سالوں ایسے ہی گزر جاتے ہیں تو پھر بھی وہ زندہ رہ سکتے ہیں، کیونکہ وہ بشر کے ساتھ نور بھی ہیں۔ لیکن اگر ہم کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں تو ایک دو دن کے بعد ہماری حالت خراب ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا کمال والا نبی ہمیں جو ہے عطا فرمایا۔ پروردگار عالم مصطفیٰ جان رحمت سید دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عظمتیں ہمیں سمجھنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، ان کی عظمتوں کو سمجھتے ہوئے ہمیں اس نبی سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میں آپ کو ساتھ میں یہ بھی بتاؤں، آپ نے یہ سنا کہ نبی کو کھانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، نبی کو کھانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، آپ وصال کے روزے رکھتے، نہ سحری میں کھاتے نہ افطاری میں کھاتے، کئی دن گزر جاتے، روزوں کی حالت میں گزار دیتے، پھر بھی نبی کے اندر نہ سستی نہ کاہلی اور نہ آپ کا جسم جھکا ہوا، نہ آنکھوں میں کمی۔ ایک انسان کھا پی کر جیسے روزہ رکھتا تھا، حضور بنا کھائے پیے بھی ویسے ہی چلا پھرا کرتے۔ تو صحابہ نے دیکھا کہ ہم بھی ایسے ہی کر لیں گے، تو صحابہ بیمار ہو گئے، صحابہ بیمار ہو گئے۔ تو صحابہ کو سمجھ میں آیا کہ ہم نبی کی طرح جو ہے ہرگز نہیں ہو سکتے، وہ تو بے مثل و بے مثال ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں، وہ مثل خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ تو حضرات محترم، کسی امام عاشق نے بڑے اچھے انداز میں کہا، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ تو حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا بے مثل و بے مثال لاجواب اللہ تعالیٰ نے میرے مصطفیٰ کو بنایا کہ اگر چلیں تو نبی کا سایہ نہیں پڑتا تھا، اگر ہوگا بھی تو کیسے ہوگا، کیونکہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک طرف جسم ہے تو آپ ایک طرف نور ہیں، نور کا سایہ نہیں ہوتا۔ تو مصطفیٰ چلنے لگے تو حضور کا سایہ نہیں ہوتا تھا۔ حضرات محترم، ایسا لاجواب بے مثل و بے مثال اللہ نے نبی پاک علیہ السلام کو بنایا۔ یہ تو نبی کی ذات ہے۔ آپ کے نام پاک کی برکت میں آپ لوگوں کو بتاؤں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک کتنا میٹھا ہے، میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو ایسا نام بھی مصطفیٰ کا اللہ نے رکھا، تو اتنا میٹھا اور اتنا مبارک نام رکھا پروردگار عالم نے کہ مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ میرا نام زمین پر احمد ہے تو آسمانوں میں مجھے، زمین پر مجھے محمد کہہ کے بلایا جاتا ہے تو آسمانوں میں مجھے احمد کہہ کے پکارا جاتا ہے۔ تو یہ نام ہے مصطفیٰ کا۔ آج لوگوں کی کم عقلی، لوگوں کے اندر بے علمی اور لوگوں کی یہ جہالت دیکھیے، آج ایسے ایسے نکال کے نام چن چن کے لاتے ہیں جن کا تعلق دین سے بالکل نہیں ہوتا، جن کا تعلق اسلام سے دور دور تک نظر نہیں آتا، ایسے جہالت کے نام لاتے ہیں۔ بعض دفعہ تو جہنمیوں کے نام مسلمانوں کے نام پر رکھا جاتا ہے۔ ان لوگوں سے پوچھا جائے تو کہتے ہیں کہ ہم نے گوگل سے نکالا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس قوم کو توفیق عطا فرمائے۔ پہلے کا ایک زمانہ کتنا پیارا زمانہ تھا، کتنا پیارا زمانہ تھا بزرگان دین کا، نام کتنے پیارے ہوتے، نام جتنے پیارے ہوتے تھے زمانے میں بھی برکت تھی، زمانے میں بھی برکت تھی، وقت میں بھی برکت تھی، گھروں میں بھی برکت ہوتی تھی۔
ज़िंदगियों में भी बरकत होती थी। जब से ये गूगल के नाम हमने रखना शुरू कर दिए, तब से हमारे ना ज़माने में बरकत नज़र आती है, ना बच्चों में बरकत नज़र आती है, ना ज़िंदगियों में बरकत नज़र आती है, ना बच्चियों में बरकत नज़र आती है। जब से हमने बुजुर्गान दीन के नामों पर नाम रखना छोड़ दिया, हमारी माँ बहनें फाहिशा बनकर रास्ते गलियों में चलने वाली दिखाई देती है, लेकिन माँ फातिमा और माँ आयशा, माँ सिद्दीक़ा, माँ हफ्सा जैसी औरतें हमारी पहले के ज़माने में होती थी, उनसे मोहब्बत भी वैसी थी, उनसे ताल्लुक़ भी वैसा था, उनसे रिश्ता भी वैसा था, उनके नाम वैसे रखे जाते थे, तो हमारी माँ बहनें उनके किरदार जैसी नज़र आती थी। जब से हमने उनके नामों को छोड़ दिया, हमारी माँ बहनें फाहिशा बनकर रास्ते गलियों में दूसरों के साथ भागने वाली बनकर के नजर आती है। तो लिहाजा नामों की भी बेशुमार बरकतें होती है, इसे हमें समझने की ज़रूरत है। हज़रात मोहतरम, एक ज़माना था उनसे कितनी मोहब्बत होती थी, उनके नाम पर नाम रखा जाता, उनके कामों पर काम किया जाता था, लेकिन आज उनके नाम को छोड़कर हर कोई नया नाम रखना चाहता है। आप मुझे बताएं, मोहम्मद से बढ़कर क्या दुनिया में कोई अच्छा नाम है? उससे बढ़कर कोई अच्छा नाम दुनिया में हो ही नहीं सकता। तो उस नाम को छोड़कर आज दुनिया वाले नए नए नाम निकालने की कोशिश करते हैं। अगर मोहम्मद नाम रखने के लिए कहा जाए तो कहते हैं ये पुराना नाम है, अहमद नाम रखने के लिए कहा जाए तो कहते हैं ये पुराना नाम है, अब्दुल्ला नाम रखने के लिए कहा जाए तो कहते हैं ये पुराना नाम है। जब से तुमने अल्लाह उसके रसूल के नामों की बेहुरमती की है, उनके नामों को पुराना जाना, तो गोया आप लोगों ने अपनी ज़िंदगियों में जो है नुकसान ही उठाया है। हज़रात मोहतरम, हमारी ज़िंदगियां भी बेबरकत वाली हो गई, हमारी ज़िंदगियों में बेचैनी आ गई। इसीलिए मुसलमान आज दुनिया में हर जगह ज़लील नज़र आता है, क्योंकि वो चाहता है हम दीन को छोड़ करके कामयाब होना चाहते हैं, इसीलिए हम कभी कामयाब नज़र नहीं आते। हर कदम पर दीन को पहले रखो, अपनी अक्ल को बाद में रखो। हम चाहते हैं कि अक्ल पहले दौड़ाएं, दीन को बाद में लें। हज़रात मोहतरम, हम कभी दुनिया में कामयाब हरगिज़ नज़र नहीं आएंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें हर हाल में मुसलमान हैं तो मुसलमान बन करके जीने की हमें तौफीक अता फरमाए। आपने घर घर में देखा होगा, अभी भी जो पुराने ज़माने के हमारे वो उमर रसीदा जो लोग हैं, जो बूढ़े हैं, उनके नाम कितने अच्छे हैं। अल्लाह के नामों पर नाम रखा जाता, हुजूर के नामों पर नाम रखा जाता। आज लोगों को हुजूर का नाम पसंद नहीं है, आज लोगों को अल्लाह का नाम पसंद नहीं है। वो कहते हैं कि हम गूगल से नए नाम निकालेंगे, नए नाम रखेंगे, और भी ऐसा नाम जो किसी का ना हो, ऐसा नाम जो ढूंढने से भी किसी को ना मिले, ऐसा नाम हम नया नाम रखेंगे। ऐसा नाम तो जहन्नमियों का ही हो सकता है, क्योंकि मुसलमानों के नाम तो सारे पहले से रखे हुए हैं। जो मुसलमान नाम रखना चाहते हैं, या तो वो सहाबा के होंगे, या तो बुजुर्गाने दीन के होंगे, या ताबईन के होंगे, या तबे ताबईन के होंगे, या औलिया के होंगे, या सुलहा सालिहीन के होंगे। अगर इन नामों के सिवा कोई नाम रखता है तो वो जहन्नमियों के नाम पर नाम रखता है। इसीलिए हमें चाहिए कि हम अपने बुजुर्गों से मोहब्बत करें, इनसे ताल्लुक़ वैसे ही जोड़े रखो जैसे सहाबा जोड़ा करते। आइए मैं आपको बताता चलूँ, नबी का नाम कितना प्यारा है, मीठा है। मेरे मोहम्मद का नाम कितना प्यारा है, कमली वाले मुस्तफ़ा का नाम। अल्लाह ताला हमें इस नाम से बेइंतहा अक़ीदत और मोहब्बत रखने की तौफीक अता फरमाए। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, आप इसके रावी हैं, आप फरमाते हैं कि क़यामत का दिन होगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया क़यामत का दिन होगा, दो शख्स अल्लाह ताला की बारगाह में खड़े किए जाएंगे, अल्लाह ताला की बारगाह में बुलाए जाएंगे। अल्लाह ताला फरमाएगा इन्हें जन्नत में दाखिल कर दो। क्या फरमाएगा? इन्हें जन्नत में दाखिल कर दो। वो लोग जो है पलट करके इधर देखेंगे, उधर देखेंगे और अर्ज़ करेंगे, ए मौला क्या तू हमारे बारे में कह रहा है? तो अल्लाह कहेगा हाँ हाँ, मैं तुम्हारा ही जो है जिक्र कर रहा हूँ। तो वो लोग अर्ज़ करेंगे, ए मौला हमारे आमाल इतने अच्छे नहीं कि हम जन्नत में जाएं, हमारे आमाल इतने अच्छे नहीं कि हम जन्नत में जाएं। ना हमने ज़्यादा नमाज़ें पढ़ी है, ना हमने ज़्यादा रोज़े रखे, ना हमने ज़्यादा सदक़ात किए, ना खैरात किए, ना उतने ज़्यादा हम ना हज और उम्रा किए हैं। ए अल्लाह फिर भी हमें जन्नत में जाने का ऐलान क्यों, ऐसी खुशखबरी क्यों? तो रब फरमाता है, ऐ मेरे
बंदो सुनो सुनो, तुमने वाकई में कोई ऐसे अच्छे आमाल नहीं किए जिसके बदले में तुम जन्नत में जा सको, लेकिन तुमने मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नामों पर नाम रखा है। और मैं अपनी ज़ात की कसम खा के कहता हूँ, मुझे कसम है कि मैं उन नाम वालों को जहन्नम में डालना गवारा नहीं करता जिनमें से किसी एक का नाम अहमद और मोहम्मद हो। हज़रात मोहतरम, ये कितना प्यारा नाम है। अगर नाम रखो अहमद, अगर नाम रखो मोहम्मद, तो हज़रात मोहतरम मुस्तफ़ा फरमाते हैं अल्लाह तबारक व ताला इन नामों की बरकत से कई लोगों को अल्लाह तबारक व ताला जहन्नम से आज़ाद फरमाता है, उनके लिए जन्नत का ऐलान करता है। हज़रात मोहतरम, कितना प्यारा नाम है अहमद और मोहम्मद। हम इन नामों से ना तो आज मोहब्बत करते हैं और ना नबी से मोहब्बत करते हैं। इसीलिए जब से हमने इन दुनिया के नए नए एक्टरों के ऊपर, इन जो है नए नए खिलाड़ियों के ऊपर जब से हमने अपने बच्चों के नाम रखे, उनके नाम हम रखने लगे, तो खुदा की कसम हमारे बच्चे उनके ही जैसे होकर के नजर आए। हजरत मोहतरम, इसीलिए आज मुसलमान जो है हर जगह जलील है। मैं पहले भी कहा था, मैं अब भी कह रहा हूँ, जब से हमने अपने बुजुर्गाने दीनों को, दीन के, अपने बुजुर्गाने दीन के, नबी के, सहाबा के तरीक़े को हमने भुला दिया, उनके तरीक़े को हमने छोड़ दिया, उनके किरदारों को हमने पीठ के पीछे डाल दिया, इसीलिए मुसलमान आज हर जगह जलील नजर आता है। लेकिन वो ज़माना कितना प्यारा ज़माना था। औलिया का, सुलहा का, सालिहीन का नाम भी अगर रखते थे तो कितने अल्लाह ताला के प्यारे नाम रखा करते, और नाम भी अगर रखते तो कितने प्यारे मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व अस्हाबी वसल्लम के नामों पर अपने नाम रखते थे। अल्लाह तबारक व ताला उनकी ज़िंदगियों में, उनके घरों में और उस ज़मानों में अल्लाह तबारक व ताला बरकतें अता फरमाता था। लिहाजा हमें भी चाहिए कि हम उस नबी से मोहब्बत करें, हम उस नबी से मोहब्बत करें और उनके नाम पर हमें नाम रखने की अल्लाह तबारक व ताला बे इंतहा तौफीक अता फरमाए। आप लोग तवज्जो के साथ समाअत करें, दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, पूरी इल्तिमास के साथ आजिज़ाना मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप लोग जो है कभी भी गूगल पर या नेट पर सर्च करके अपने बच्चों के हरगिज़ नाम ना रखें, क्योंकि बहुत बेशुमार नाम ऐसे होते हैं जिनका ना माना होता है, ना मतलब होता है। वो तो जहन्नमियों के नामों पर नाम होते हैं। हम ना किसी आलिम से पूछते हैं, ना किसी हाफिज़ से पूछते हैं, ना किसी अपने बड़ों से हम तहक़ीक़ करते हैं, ना हमें इतना इल्म है कि हम किताब खोल करके देखें आखिर ये नाम हमने जो अपने बच्चों का रखा ये नाम किसका है। हमें इतनी तौफीक भी नहीं है, इतना इल्म भी नहीं है, तो फिर भी हम जो है गूगल पर सर्च करते हैं और जैसे चाहे वैसे नाम अपने बच्चों के रख देते हैं। खुदा के वास्ते ऐसा हरगिज़ ना करें। हज़रत मोहतरम, जो सहाबा के नाम थे वो नाम रखें, जो अल्लाह ताला के नाम हैं उन नामों में से अपने बच्चों के नाम रखें, जो हुजूर के नाम हैं उन नामों में से अपने बच्चों के नाम रखें। इंशाअल्लाह आप देखेंगे उस नाम पाक की भी बरकत होगी और उसका असर भी होगा। अल्लाह तबारक व ताला हो सके उस नाम पाक की निस्बत की बरकत से आपके बच्चों की ज़िंदगियों को बदल दे। तो लिहाजा हम नामों को, हमने जो है आज कैसा ज़माना आ गया, मोहब्बत की तो बड़ी दूर की बात है, आज हम उनका नाम तक अपने बच्चों को रखना गवारा नहीं करते। हम आज उनके नामों पर अपना नाम तक रखना गवारा नहीं करते, गोया कि ये हमारे अंदर कमियां हैं, ये हमारे अंदर ला इल्मी है। बे इल्मी की वजह से हमने जो है अपने बुजुर्गाने दीन से ताल्लुकात इतने दूर कर लिए हैं, इतने दूर हमारे ताल्लुकात उन लोगों से हो गए हैं, जिसका ये नतीजा है कि हर जगह आज हम तरह तरह के नाम रखते हैं, उसी हिसाब से हमारे बच्चों पर असर भी पड़ता है। तो अल्लाह तबारक व ताला हमें दीन की समझ अता फरमाए, हर घर में इल्म दीन सीखने और सिखाने, दूसरों तक इल्म दीन पहुँचाने के अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। नबी के नाम से मोहब्बत करो, ये बड़ा मीठा नाम है। हज़रत इमाम मालिक फरमाते हैं कि जिस घर में मोहम्मद नाम के लोग रहते हैं, अल्लाह ताला उन घरों में नाम पाक की बरकत से जो है बरकतें नाजिल करता है। इमाम मालिक ने क्या कहा, जिस घर में मोहम्मद नाम वाला रहता है अल्लाह उस नाम की बरकत से बरकतें नाजिल फरमाता है। आपको मोहम्मद नाम ही पसंद नहीं है,
آپ کو احمد نام ہی پسند نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جتنے ہمارے بڑے بزرگ ہیں، ہم دعا کرتے ہیں اللہ ان کو سلامت رکھے، ان کی عمروں میں اللہ برکتیں عطا فرمائے۔ آپ ان کے ناموں کو آپ سنیں گے تو کہیں گے سب سے پہلے ان کا نام محمد ہوگا، محمد قاسم، محمد احمد، محمد اب جو ہے ایسے ہر نام سے پہلے محمد ہوا کرتا ہے۔ لیکن ہم نے محمد کو چھوڑ دیا، کوئی یس لگاتا ہے، کوئی یم لگاتا ہے، کوئی وئی لگاتا ہے، کہ کیسے جہالت کے نام ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کو جو لگانا ہو لگاؤ، حضور کے نام سے بڑھ کر کوئی نام نہیں ہے۔ پہلے ان کی نسبت ہونا چاہیے، پہلے ان سے محبت کی دلیل ہونا چاہیے، بعد میں آپ کو جو رکھنا ہے وہ رکھو۔ اسی لیے ڈاکٹر علامہ اقبال نے بڑے اچھے انداز میں کہا کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، اسی میں اگر ہو خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ تو آج ہمیں یہ نام ہی پسند نہیں ہے تو ہم ان کی ذات سے محبت کیا کریں گے، ہم ان کے سنتوں پر عمل کیا کریں گے؟ تو لہٰذا دھیرے دھیرے یہ بھی ایک سازش ہے، یہ بھی ایک سازش ہے غیروں کی، کہ اس طرح سے لوگ جو ہے جب ان کا نام بار بار لیا جاتا ہے تو ہمیں ان کی سیرت یاد آئے گی۔ جب ہمیں ان کا نام زیادہ، آپ کے گھر میں فاطمہ کسی بچی کا نام ہو تو بار بار فاطمہ کا نام اگر ہماری زبانوں پر آئے تو ہمیں ان کے کردار یاد آتے رہیں گے، ہمیں ان کا پردہ یاد آتا رہے گا، ہمیں ان کے اخلاق یاد آتے رہیں گے۔ اگر کسی کا نام محمد ہو گھر میں، اگر کسی کا نام احمد ہو گھر میں، اگر یہ نام ہمارے گھروں میں رہیں گے، بار بار نام بولے جاتے ہیں، بار بار ناموں کو بلایا جاتا ہے، پکارا جاتا ہے، جیسے جیسے نام یاد آتے رہیں گے، بولا جاتا ہے، ویسے ہی حضور کی سیرت ہمیں یاد آئے گی، ان کا اٹھنا بیٹھنا یاد آئے گا، ان کا طریقہ یاد آئے گا۔ یہ غیروں کی سازش ہے کہ ناموں کو پہلے مٹا دیا جائے۔ اگر نام ہی یاد نہ رہیں گے تو مسلمان دین سے، حضور سے، ان کی محبتوں سے دور ہوتا ہی چلا جائے گا۔ یہ بھی ایک سازش ہے، اسی لیے ہمیں سمجھنے کی پوری کوشش کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنے بزرگان دینوں کے ناموں کو ہرگز نہیں بھلانا ہے۔ کچھ بھی ہو جائے پہلے محمد نام رکھو، اس کے بعد جو نام آپ کو ملا کر کے رکھنا ہو وہ رکھو ضرور۔ اللہ تعالیٰ ناموں کی بھی بے شمار برکتیں آپ کو اتارنے والا ہے۔ علامہ حلبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سیرت حلبیہ میں آپ ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ حضرت جناب موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا۔ آپ کے زمانے میں ایک شخص کا انتقال ہو گیا۔ فرماتے ہیں روایتوں میں آتا ہے وہ 100 سال تک، کتنے 100 سال تک، یا ایک روایت میں ہے 200 سال تک وہ گناہ پر گناہ کرتا رہا۔ 200 سال میں کبھی اس نے نیک کام کیا ہی نہیں، 200 سال تک، یا ایک روایت میں 100 سال تک وہ گناہ پر گناہ کرتا رہا۔ جب کئی سال کی اس کی زندگی ہوئی، انتقال ہو گیا۔ لوگوں نے دیکھا 200 سال 100 سال گناہ کرنے والا یہ پاپی ہے، یہ پاپی ہے، گنہگار ہے، اسے ہمارے قبرستان میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ اسے لے گیا، اسے اس کے ٹانگوں کو پکڑ کر کے رسیوں سے باندھ کر کے لے جا کر کے کچرے کے ڈھیر میں ڈال دیا، کچرے کے ڈھیر میں ڈال کر کے پھینک کے آ گئے۔ لوگ اسے اتنی نفرت کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خواب میں آپ نے دیکھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو وحی ہوئی۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے موسیٰ، آپ لوگوں نے میرے ایسے جلیل القدر جو ہے ولی کو، ایک میرے ایسے عزیز بندے کو آپ لوگوں نے لے جا کر کے کچرے کے ڈھیر میں ڈال دیا، اسے لاؤ، وہ مجھے پسند ہے۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ وہ مجھے پسند ہے، میں اس سے پیار کرتا ہوں۔ اسے کچرے کے ڈھیر سے اٹھاؤ، اسے نہلاؤ، اسے غسل دو، کفن پہناؤ، اس کی جنازے کی نماز پڑھو، اسے لے جا کر کے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تعجب میں پڑ گئے۔ جو 100 سال تک گناہ کرے، 200 سال تک گناہ کرے، اللہ اسے اپنا پیارا کہتا ہے، اللہ کہتا ہے میں اسے محبت کرتا ہوں، آخر وجہ کیا ہے؟ بنا سوال کچھ کیے اسے اس کے پاس گئے، اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اسے اٹھاؤ، کچرے کے ڈھیر سے اٹھایا، اسے لا کر کے نہلایا، دھلایا، کفن پہنایا، اس کی نماز جنازہ پڑھی گئی، اسے لے جا کر کے دفن کیا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام باری تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اے مولا، یہ تو 100 سال تک گناہ کرتا رہا، یہ ایک روایت کے مطابق 200 سال تک گناہ کرتا رہا، گناہوں پر گناہ کرے اور ساری دنیا جس سے نفرت کرے، اس کا حشر یہ کوڑے کچڑے کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس لیے ہم نے اس کا مقام وہی کیا جو اس کا ہونا چاہیے تھا۔ تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ اے موسیٰ، میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، جو
میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، یعنی اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے اللہ کی حکمتیں کیا ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ سے کہتا ہے اے موسیٰ تو مجھ سے جواب چاہتا ہے نا، سن یہ میرا کیسا بندہ ہے کہ ایک دن یہ توریت کھول کر کے میری کتاب پڑھ رہا تھا، یہ توریت کتاب کھول کر کے پڑھ رہا تھا، پڑھتے پڑھتے جو ہے ایک دن اسے میرے مصطفیٰ کا نام محمد نام نظر آیا، تو اس نے میرے محبوب کا نام دیکھا، اسے اس کتاب کو اٹھا لیا، اس محمد کے نام کو اس نے چوما، اس نے تعظیم کی اور حضور پر درود بھیجا، تو اس کی ادائیں مجھے اتنی پسند آ گئی، جو میرے محبوب سے ان کے نام سے جو اتنی محبت کرتا ہے، میری ذات گوارا نہیں کرتی کہ وہ کچرے کے ڈھیر میں پڑا رہے، اسی لیے میں نے علل اعلان کیا کہ اے موسیٰ اٹھانا، اس کے مرتبے کو بلند و بالا کرنا، اسے نہلانا دھلانا، کیونکہ جو میرے مصطفیٰ سے محبت کرتا ہے، ان کے نام سے محبت کرتا ہے، ان کے نام پاک کا ادب کرتا ہے، میری ذات کو یہ گوارا نہیں ہے کہ وہ جہنم میں جائے، بلکہ وہ جنت میں جانے کا لائق ہوتا ہے۔ حضرات محترم، حضرت موسیٰ کا زمانہ ہمارے نبی سے ہزاروں سال پہلے کا زمانہ ہے، حضور ابھی دنیا میں آئے بھی نہیں تھے، جو حضور کے نام سے محبت کرتا تھا اس کا مقام اللہ نے کتنا بلند و بالا کر دیا کہ نام پاک کی ادب اور احترام کی برکت سے اللہ نے اس کو جو ہے جنت کا اعلان فرما دیا۔ ہم تو اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے، ہم تو اس نبی کے امت میں پیدا ہوئے ہیں، ہم تو جو ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے 70 ماؤں کی جو ہے محبت رکھنے والے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب سے اگر ہم محبت کریں، ان کے نام پاک سے محبت کریں، ان کی سیرت سے ہم محبت کریں، خدا کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے مقاموں کو کتنا بلند و بالا کرے گا۔ حضرات محترم، کئی محدثین اکرام نے اس واقعے کو پڑھا، تحقیق کیا، تو کئی سارے محدثین اکرام اپنا قلم چلاتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ یہ واقعہ واقعی میں سچا ہے، جو نبی سے محبت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے واقعی میں کامیابی عطا فرماتا ہے۔ کتنا پیارا ہے میرے محمد کا نام، بڑا ہی میٹھا اور پیارا محمد مصطفیٰ قبلی والے کا نام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان کے نام سے بھی محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے ذات سے بھی اللہ ہمیں محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار عالم ہمیں صحیح معنوں میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پڑھتے ہوئے، ان کی زندگی کے ہر گوشے پر نظر ڈالتے ہوئے، ان کی تمام سنتوں پر عمل کرتے ہوئے ہمیں زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمانوں میں چاشنی پیدا فرمائے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ جیسی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو بھائی سنت نہ پڑھے سنتیں پڑھ لیں۔